اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی لعنت کا حقدار بنایا ہے جو قطع رحمی کرتے ہیں اور صلہ رحمی کو پامال کرتے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج ایک دوسرے کو توڑنے کی اور ایک دوسرے کو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے دین کا سبق یہ ہے کہ آپس میں جڑا جائے، محبت کے رشتوں کو مزید مضبوط کیا جائے، رحم کے رشتے، دودھ کے رشتے، ان کو استقامت بخشی جائے۔ کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی تو یہ نہیں کہ اس سے الجھاؤ پیدا کر لیا جائے۔ صبر اور ضبط کا مزاج ایک مومن اپنے اندر پیدا کرے اور مقدس رشتوں کو نہ توڑے۔ دوسرا بڑا جرم اور گناہ کبیرہ غیبت ہے۔ صلہ رحمی کو توڑنے کے لیے بھی، ان رشتوں کو پامال کرنے کے لیے بھی غیبت کا ایک اہم کردار ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں غیبت سے بھی منع کیا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعد میں توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت سے توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ ملے۔ اس لیے یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردہ ہو؟ اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی شخص کھائے تو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کہا تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اس طرح غیبت سے بھی اجتناب کرو۔ گویا یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچنے والی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے وہ اپنے ہی بدن کو اور اپنے ہی چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے حضور کی خدمت میں عرض کی، ہؤلاء الذین یغتابون الناس ویقعون فی اعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت ایسے ہی ہے جس طرح اپنے بدن کو نوچنا ہے اور اپنے منہ کو چھیلنا ہے۔ آقا کریم کا یہ فرمان بھی سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا، المستمع احد المغتابین، فرمایا جو غیبت سنتا ہے وہ بھی ایک غیبت کرنے والا ہی ہے۔ اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں، اگر ہاتھ کے اشارے سے اور گوشائے چشم سے بھی غیبت کی جائے تو وہ بندہ بھی غیبت کرنے والے میں شمار ہوگا اور اس کو بھی اسی طرح سزا بھگتنا ہوگی۔ ایک خاتون کا تذکرہ چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا حضور کو بتاتے ہوئے عرض کیا ہاتھ کے اشارے سے کہ وہ چھوٹے قد کی، تو حضور نے فرمایا عائشہ غیبت نہ کرو۔ تو عرض کی حضور وہ واقعی چھوٹے قد کی ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے عیب کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کے پس پشت بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور پھر عیب اس پر لگایا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اگر اس کے اندر ہے، بالکل ہے، 100% اس کے اندر عیب موجود ہے اور اس عیب کو بیان کیا جائے اس کے پس پشت، جس کو سن کر اس کو دکھ پہنچے گا اور وہ ناراض ہوگا، تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ بصورت دیگر وہ بہتان ہوگا اور وہ دورہ جرم ہے، غیبت بھی ہے اور بہتان بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہتان سے بھی اور غیبت سے بھی منع فرمایا۔